السلام علیکم دوستو، ایسے روزانہ واقعات سننے کے لیے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ جب اسکندریہ میں رومی ایک قلعے میں بند تھے اور مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، ایک روز رومی میدان میں نکلے اور سپہ سالار حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سوار لے کر ان کے مقابل ہوئے اور گمسان کی لڑائی ہوئی۔ مسلمان رومیوں کو دباتے ہوئے برابر قلعے کی طرف چلے گئے اور رومیوں کے ہمراہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لڑائی میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اس موقع پر بھی وہ سب سے آگے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں کو دروازے میں دیکھا تو سخت گھبرا گئے اور چاروں طرف سے سپاہیوں کے گروہ دروازے پر ہمراہیوں کی پشت پر آ گئے اور پھر فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ بن مخلد اور اپنے غلام دردان کے ساتھ قلعے کے اندر رہ گئے۔ رومی انہیں گرفتار کر کے اپنے افسر کے پاس لے گئے۔ رومی افسر نے ان قیدیوں کو معمولی سپاہی سمجھا، کیونکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جرنیلی وردی نہیں پہنی ہوئی تھی، بلکہ ان کا لباس بالکل اپنے ہمراہی اور غلام کے لباس کی طرح سادہ تھا۔ اس لیے روی افسر نے بڑی حقارت سے انہیں مخاطب کر کے کہا، تم بھوکے ننگے عربوں نے ان ممالک میں فتنہ برپا کر رکھا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم ان فتنہ پھیلانے والے نہیں آئے، بلکہ ہم ان اقوام کو پستی سے نکال کر ترقی و خوشحالی کی بام پر پہنچانے آئے ہیں۔ ہم اسلام کی برکتیں ساتھ لائے ہیں جو ہم ہر ایک قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر تم اس لازوال دولت سے محروم رہتا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی حفاظت میں لے کر اس ملک کو دارالامان بنا دیں گے۔ رومی افسر یہ دلیرانہ جواب سن کر اپنے ماتحتوں کو رومی زبان میں کہنے لگا، یہ شخص عربی لشکر کا سردار معلوم ہوتا ہے، بہتر ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں تاکہ مسلمانوں پر ہماری دہشت بیٹھ جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام دردان رومی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے آقا کو خطرے میں دیکھا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پہ زوردار تماچا مارا اور کہا، بے ادب گستاخ، کس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اہل عرب کی طرف سے ایسے کلمات افسروں اور حاکموں کے سامنے کہو؟ چپ رہو، یہ تمہارا کام نہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور مسلمہ بن مخلد نے کہا، ہمیں ایسی کوئی بات کہنے کا حق نہیں، اور اگر آپ اپنے چند اعلیٰ افسر اہل عرب کے افسروں کے پاس بھیجیں تو ممکن ہے کہ وہ سب مل کر ایسی شرائط باہم طے کر لیں جن پر ہمیں اور آپ میں صلح ہو جائے، کیونکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب سردار جنگ کی نسبت صلح کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب رومی افسر سمجھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بڑے آدمی نہیں، عام سے سپاہی ہیں، ورنہ انہیں تماچا کیوں پڑتا؟ وہ اہل عرب کی شدت محاصرہ سے تنگ آ چکا تھا۔ اس بات سے وہ بہت خوش ہوا اور کہا، اچھا ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم جا کر اپنے افسروں سے کہو کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں۔ مسلمہ بن مخلد نے رومی افسر کا شکریہ ادا کیا اور وہ انہیں قلعے کی طرف باہر چھوڑنے آئے۔ ادھر اسلامی لشکر میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمہ کی گرفتاری کے باعث بڑی پریشانی تھی، مگر جو ہی انہوں نے اپنے سردار کو صحیح سلامت دیکھا تو اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ رومیوں کے کانوں میں جب خوشی کی آواز پڑی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ غلام نے آقا کو تماچا مارا تھا، اس کی حکمت اب انہیں سمجھ آئی۔ جزاکم اللہ خیر۔